اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ گواہی فرشتوں نے بھی دی ہے اور علم والے لوگ اہل علم وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سامعین محترم، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان میں علم کو جو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے وہ کسی بھی اور چیز کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو دنیاوی علم ہے جنہیں سائنسی علوم کہا جاتا ہے، اقتصادیات ہے، سیاسیات ہے، معاشیات ہے، فزکس، بیالوجی، کیمسٹری اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ کے مضامین ہیں۔ یہ دنیاوی اور عصری علوم یہ حقیقت میں علوم نہیں ہے بلکہ فنون ہیں، فن ہیں کمائی کے، کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کمائی کیسے کر سکتا ہے، لوگوں کا مال اور دولت ان کی جیبوں سے نکال کر اپنی جیب میں اور اپنے خزانے میں کیسے منتقل کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کے علوم اور فنون انسان کو یہی فائدہ دیتے ہیں۔ ایک دوسرا علم ہے جسے وحی الہی کا علم کہا جاتا ہے، شرعی علم کہا جاتا ہے، کتاب و سنت کا علم کہا جاتا ہے۔ یہ علم در حقیقت یہی علم ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا علم جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ یہ علم دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، اور یہی علم انسان کو انسان بنانے کا درس دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی دوسرا علم انسان کو انسان بنانے کا درس نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں ریاضیات، معاشیات، اقتصادیات، یہ علوم پڑھنے والا کیا چیز سیکھتا ہے؟ ایک بزنس مین بننے والا، کاروبار میں اہمیت اختیار کرنے والا شخص کیا کرتا ہے کہ میں اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، اپنے معاملات کو ایسا خوبصورت بنا کر پیش کروں کہ زیادہ سے زیادہ گاہک اور دکاندار، زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدنے والے لوگ میری طرف آئیں۔
میرا مال فروخت ہو اور میرا خزانہ جو ہے وہ پیسوں سے بھرتا چلا جائے، اسے دوسروں سے کوئی غرض نہیں کہ وہ سامان استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، انہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اور آج مال و دولت کے ہرس نے حقیقت میں انسان کو دوسروں سے اندھا کر رکھا ہے۔ ہر انسان کا ہم و غم یہی ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ جو ہے وہ کمایا جائے، دولت جو ہے وہ حاصل کی جائے، اور اس کے لیے کسی قسم کی حلال اور حرام کی تمیز نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کھانے اور پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ جتنی بھی چیزیں انسان استعمال کرتا ہے کوئی بھی چیز خالص اور 1 نمبر یا 2 نمبر بھی نہیں ملتی۔ 3 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر اور 10 نمبر تک چیزیں جو ہے انسان کو ملتی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ انسان اندھا بن جاتا ہے اور صرف دل اور دماغ میں ایک ہی ہرس موجود ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں راتوں رات جو ہے وہ امیر بن جاؤں۔ دین کا علم اس طرح کی انسان کو رہنمائی نہیں کرتا۔ مال و دولت کے ہرس میں انسان ایسا اندھا ہوتا ہے، دنیا کو بھول جاتا ہے، انسانوں کو بھول جاتا ہے، رشتوں کے تقدس کو بھول جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے، والدین کو بھول جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ماں باپ قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں لیکن میرا پیسہ قربان نہیں ہونا چاہیے، بیوی بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں لیکن میرا پیسہ جو ہے وہ قربان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا علم انسان کو سکھاتا ہے مال کیسے کمانا ہے، جو مرضی حربہ استعمال کرو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پیسہ آنا چاہیے۔ دین یہ نہیں سکھاتا، علم انسان کو یہ نہیں سکھاتا۔ علم انسان کو خیر خواہی سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ سکھاتا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا سکھاتا ہے، اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنی ضروریات کو قربان کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ دین کا علم سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، اللہ نے ہدایت دی، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو میں عالم تھا، مجھے دین کے بارے میں معلومات تھی، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون شخصیت ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ مدینہ میں آئی ہے۔ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور اس وقت میں مسلمان نہیں تھا۔ بھائیو ذرا بات غور سے سننا، علم کی کیا اہمیت ہے، دین کے علم کی کیا ویلیو ہے۔ فرمایا میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ کی شخصیت پہ اور آپ کے چہرہ انور پہ جب میری نظر پڑی تو آپ کا پیارا اور خوبصورت چہرہ اور روشن اور منور چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذب، آپ کا چہرہ جو ہے وہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں، آپ کا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ کس چیز کی بدولت تھا؟ مال کی بدولت، دنیا کی وجہ سے؟ صرف اور صرف وحی الہی کے علم کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا تھا اور آپ کو اپنی وحی اور علم جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا جو پہلا کلمہ داخل ہوا، آپ کیا فرما رہے تھے لوگوں کو؟ افشوا السلام، افشوا السلام، لوگوں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، سلام کو پھیلاؤ۔
جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو۔ اگر آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو 3 دن سے زیادہ تمہاری لڑائی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کے بعد ناراضگی حرام ہے۔ 3 دن کے بعد لازماً صلح کرو۔ اور تم دونوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو سلام کہنے میں پہل کرتا ہے۔ لڑنے والوں میں سے دونوں میں سے بہترین اور عمدہ انسان وہ انسان ہے جو سلام کہنے میں آغاز کرتا ہے اور پہل کرتا ہے۔ یہ کس کی ہدایت ہے؟ اسلام کی، دین کی، وحی کی، علم کا یہ پیغام ہے کہ سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کہو، جسے تم جانتے ہو اسے بھی کہو، جسے تم نہیں جانتے اسے بھی کہو۔ لڑائی ہو گئی ہے تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو پہلے سلام کہتا ہے۔ دنیا کا علم، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی عزت اور دنیا کی چودراہٹ، یہ انسان کو کیا سکھلاتی ہے؟ عرف عام میں ہمارے ہاں مشہور ہے، فلاں بندے کا تو کوئی حال نہیں، اس کے گلے میں تو سریا پھنسا ہوا ہے، اس کی تو گردن نیچے نہیں ہوتی، وہ تو دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اس کے پاس چند پیسے آ گئے ہیں، اس کے پاس کرسی اور عہدہ آ گیا ہے، وہ تو کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ گزرتا ہے تو خاموشی سے قریب سے گزر جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کہیں، میرا سلام کہنا جو ہے یہ تو میری توہین ہے۔ یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی چودراہٹ، یہ دنیا کا مال انسان کو سکھاتا ہے۔ تو انسان کو انسان بننے کا درس دین دیتا ہے۔ آگے عبداللہ ابن سلام فرماتے، ایک بات میں نے سنی کہ آپ فرما رہے ہیں لوگوں کو سلام کہو، جسے تم جانتے ہو اسے بھی کہو، جسے تم نہیں جانتے اسے بھی کہو۔ دوسری بات آپ فرما رہے تھے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، بالخصوص ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اپنی جیب میں سے، اپنی جمع شدہ پونجی میں سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو۔ دین کا علم کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے۔ دنیا کا علم، آج کی صدارت، وزارت، گورنری، آج کا چیف جسٹس اور جج، آج کا کوئی بھی اہلکار، اس کی تمنا اور اس کی طمع کیا ہے؟ لوگ مجھے کھلائیں۔ کوئی کام پھنس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اتنی رشوت دے دو، اتنے پیسے دے دو، کام ہو جائے گا، نہیں دو گے تو نہیں کام ہو سکتا۔ وہ نہیں دیکھتا یہ مریض آدمی ہے، یہ غریب آدمی ہے، یہ فقیر ہے، یہ 100 روپیہ، یہ 200 روپیہ دیہاڑی کمانے والا 10,000، 20,000، 1,00,000 مجھے رشوت کہاں سے دے گا؟ دنیا کا ڈاکٹر ہسپتال میں بیٹھا جسے مسیحا کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مریض کا بیڈ بعد میں اندر میں لے کے آنا، پہلے یہ فارم فل کرو اور فیس ادا کرو، 50,000 روپیہ جمع کرواؤ، پھر اس کے بعد مریض اندر آ سکتا ہے، وگرنہ مریض کو باہر رکھو۔ تڑف رہا ہے تڑفنے دو، مرتا ہے مرنے دو۔ آپ لوگ جو ہے وہ پیسہ دینے کے بغیر علاج کروانا چاہتے ہیں، یہاں پہ علاج نہیں ہوتا۔ یہ انسانیت ہے، ادھر انسانیت سکھائی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور آج کا دنیا دار انسان کہتا ہے غریب کے منہ سے نوالا چھینو۔ آج مہنگائی کا جن اتنا شریر ہو چکا ہے اور اتنا منہ پھٹ ہو چکا ہے اور اس کی لگامیں اتنی ڈھیلی ہو چکی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی۔ غریب کا چولہا بند ہوتا ہے تو بند ہو جائے، غریب بھوک اور پیاس سے مرتا ہے تو مر جائے۔ ہمیں اپنے مال سے غرض ہے، ہمیں اپنے پیسے سے غرض ہے، ہمیں اپنی دکانداری سے غرض ہے۔ 100 روپے والی چیز 500 روپے کی، 1000 روپے کی، 10 روپے والی چیز 100 روپے کی، 150 روپے کی۔ ابھی چیز انسان لے کر آتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ریٹ بدل گیا ہے۔ یہ انسانیت ہے؟ جی ہاں، یہ دنیا کی انسانیت ہے۔ دین کا علم یہ سکھاتا ہے لوگوں، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ چیز بیچنے لگو تو گاہک کے ساتھ خیر خواہی کرو، خریدنے لگو
تو بائی کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کرو، بیچنے والے کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کے منہ سے نوالے نہ چھینو۔ تیسری بات آپ فرما رہے ہیں اطعموا الطعام وصلوا الارحام، لوگوں آپس میں رشتے ناری کو جوڑو، رشتے کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، رشتوں کو ملانے کی کوشش کرو۔ آج جب پیسہ آتا ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، چودراہٹ آتی ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کرسی ملتی ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دین کا علم بتلاتا ہے صلہ الارحام، لوگوں رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ توڑنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ جوڑنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت کرتے ہیں، اس کی عمر میں بھی برکت کرتے ہیں، اس کی دنیا میں بھی برکت کرتے ہیں اور اس کی آخرت میں بھی برکت فرماتے ہیں۔ اور چوتھا پیغام آپ نے دیا وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں رات کو اٹھ کر بھی نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت بھی نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ تمہارے مالک کا شکریہ ہے، جس رب نے تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، سننے کو کان دیے ہیں، سونگھنے کو ناک دیا ہے، چکھنے کو اور بولنے کو زبان دی ہے، دھڑکنے کو دل دیا ہے، سانس کے لیے نالیاں اور پھیپھڑے عطا کیے ہیں۔ دنیا میں یہ چیزیں کہیں سے نہیں ملتی، ساری دنیا کی دولتیں خرچ کر کے بھی نہیں ملتی۔ کوئی ایک چیز، آج کل سانس کی پرابلم ہے، کرونا کی بیماری ہے، ذرا ہسپتالوں میں چکر لگانے کی میرا ضرورت نہیں، گھر گھر میں ایسے مریض موجود ہیں، ہر محلے میں موجود ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ گھر میں موجود ہے، لیکن گھر کا مریض جو ہے وہ سکھ کی سانس نہیں لے پا رہا، آکسیجن لگی ہوئی ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، لیکن سانس صحیح نہیں آ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اتنی آسانی سے، سکون سے اور مزے سے سانس لیتے ہیں، مریض کا دھڑکتا ہوا دل ڈول رہا ہے اور مشین کی لائنیں ہل رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ کب کپا رہے ہیں یہ بندہ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ فرمایا لوگوں تمہارے مالک نے تمہارے اوپر اتنے احسان کیے ہیں، ان کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کیا ہے؟ 5 وقت کی دن کی نماز تو پڑھنی ہے، رات کو اٹھ کر اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دین کا علم، دنیا کا علم، دونوں میں فرق کیا ہے؟ علم 2 قسم کے ہیں، دنیا کا علم بھی ہے اور دین کا علم بھی ہے۔ دنیا کا علم دنیا کی ایک ضرورت ہے، اسے حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال درست طریقے سے کرنا بالکل غلط نہیں ہے، کرنا چاہیے، اور موجودہ حالات میں اس کی اشد ضرورت بھی ہے۔ لیکن میں بتلا رہا ہوں کہ دنیا کا علم سیکھنے کے بعد انسان کہاں پہنچتا ہے اور دین کا علم ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں اپنے مالک کو بھی یاد رکھو، اس کا بھی شکریہ ادا کرو، رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہوں، یہ تمہارے رب کے احسانات کا اور اس کے فضل کا کیا ہے؟ شکریہ ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا 2 علم ہیں، ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم۔ دین کا علم، اس کے متعلق میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دین کا علم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دنیا کے علم کی قرآن مجید میں کوئی فضیلت، اس کا حاصل کرنا، انگلش سیکھنا، میتھ سیکھنا، ریاضی سیکھنا جرم نہیں ہے، سائنسی علوم سیکھنا اور اس میں ترقی حاصل کرنا، اپنے ملک کو فائدہ پہنچانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اصل جو ہے وہ دین کا علم ہے۔ پہلی آیت یہی غور کیجئے، آل عمران کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے، والملائکہ، فرشتوں نے گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے لوگوں نے گواہی دی ہے۔ کس چیز کی؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے دین کا علم رکھنے والوں کا۔ اللہ کریم نے اپنے ساتھ تذکرہ فرمایا اور اپنے نورانی فرشتوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ لوگوں دنیا میں دین کا علم رکھنے والے انسان وہ اور اللہ کے ساتھ مل کر اور فرشتوں کے ساتھ مل کر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ سوا کوئی معبود برحق نہیں۔
اندازہ کیجئے یہ کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ دنیا میں چند بسنے والے انسان، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ کرتے ہیں۔ لوگوں، میں اللہ ساری کائنات کا خالق، میرے فرشتے اور دنیا میں بسنے والے چند اہل علم والے وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے علاوہ کسی چودھری کا ذکر نہیں کیا، کسی گورنر کا ذکر نہیں کیا، کسی وزیر کا ذکر نہیں کیا، کسی صدر کا ذکر نہیں کیا، کسی سائنسدان کا تذکرہ نہیں کیا، کسی انجینئر کا اور ڈاکٹر کا تذکرہ نہیں کیا۔ صرف 3 اللہ نے گواہی دی ہے، فرشتوں نے گواہی دی ہے اور علم والوں نے گواہی دی ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے اور ڈاکٹر کے، سائنسدان کے، انجینئر کے، پروفیسر کے نہیں، فرمایا علم والوں کے اور ایمان والوں کے اللہ درجے بلند کرتا ہے۔ صرف ایمان والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں اور علم والوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درجے بلند کرتا ہے۔ درجے کون سے؟ آپ نے فرمایا تھا درجہ عربی میں سیڑھی کو بولتے ہیں، یہ سیڑھی کا سٹیپ یہ بھی ایک درجہ ہے۔ فرمایا یہ درجہ نہیں ہے، درجہ ہے کما بین السماء والارض، جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، جیسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے، یہ درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایمان والوں کے اور علم والوں کے اس طریقے سے درجے بلند کرتے ہیں۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ لوگوں، ہمیں بتلاؤ تو صحیح، علم والے اور جاہل آپس میں برابر ہیں؟ قطعاً برابر۔ جس طریقے سے دیکھنے والا انسان اور نابینا انسان آپس میں برابر ہیں، قطعاً برابر۔ دھوپ اور سایہ، اندھیرا اور روشنی آپس میں برابر ہیں، قطعاً برابر۔ اسی طریقے سے فرمایا علم والے اور جاہل لوگ جو ہیں وہ قطعاً برابر نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کفا بالعلم شرفا، کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ، علم کے لیے، فضیلت اور شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا وہ بھی انسان دعویٰ کرتا ہے جس کے پاس علم ہوتا نہیں۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بھی کہتا میں عالم ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، اور عالم جو ہے جس کے پاس علم ہوتا ہی نہیں وہ کبھی بھی جہالت کا دعویٰ نہیں کرتا میں تو جاہل ہوں۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا میں تو جاہل ہوں، الا یہ کہ وہ لاجواب ہو جائے کسی بات پہ، اس وقت کوئی بات نہ آتی ہو تو پھر وہ مان جاتا ہے یار مولوی صاحب آپ تو پڑھے ہوئے، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ وگرنہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جاہل کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں، علم والے اور جاہل لوگ جو ہیں وہ قطعاً برابر ہیں۔ آئیے ان 3 آیات کے بعد 1-2 حدیثیں بھی ملاحظہ فرق کریں کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ دین کا علم سیکھنا اور سکھلانا یہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ پہلی بات تو آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لوگوں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنا سندے فراغت بے شک نہ حاصل کرے، لیکن جس مسئلے پر عمل کرنا ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کو 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اب بھی اگر کوئی آدمی نماز غلط پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میں تو جاہل تھا مجھے تو پتہ ہی۔ کہا یہ علم کا، نماز کا علم حاصل کرنا یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ پہلے دن مسلمان ہوا، وہ آ کر نماز پڑھتا ہے، غلط پڑھ لے کوئی حرج نہیں، ابھی 2 دن ہوئے ہیں غلطی کر لے کوئی حرج نہیں، 10 دن ہوئے ہیں غلطی کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن سال ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے اور پھر وہ غلط پڑھتا ہے
اور وہ کہتا میں جاہل ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عذر قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کل قیامت کے دن 4 یا 5 سوال ہوں گے، پاؤں ننگے ہوں گے، جسم بھی ننگا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس وقت تک فرمایا جائے گا کہ پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہے جب تک ہمیں 5 سوالوں کے جواب نہ دے دو۔ ان میں سے ایک سوال وہ کیا ہوگا؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اپنے علم کے بارے میں مجھے بتلاؤ تم نے اس علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ انسان تو کہے علم تو عالموں کے پاس ہوتا ہے، ہم تو جاہل ہیں، ہم سے تو سوال ہوگا ہی نہیں۔ کہا نہیں، یہ ہر بندے سے سوال ہوگا کہ اپنے اپنے علم کے بارے میں بتلا تو نے کتنا عمل کیا ہے۔ اور وہ علم کیا ہے؟ یہی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر بندے پر جو ہے وہ فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ جس مسئلے پر انسان نے عمل کرنا۔ نماز پڑھنی ہے تو نماز کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ اگر کسی عالم نے درس میں بتلا دیا تو اچھی بات ہے، نہیں بتلایا تو اس کے پاس جا کر بیٹھ کر اس کا علم سیکھنا، یہ سب انسانوں پہ فرض ہے، تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا ہے تو اس میں عالم کا کوئی قصور نہیں ہے، مقتدیوں کا قصور ہے۔ روزہ رکھنا ہے، روزے کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ جو بندہ مال والا ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کا علم ہونا چاہیے۔ جس نے نہیں دینی وہ نہ سیکھے، لیکن جس نے زکوٰۃ دینی ہے اس کے پاس زکوٰۃ کے تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ کتنے مال میں دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کیوں دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ تمام باتوں کا علم اس کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے حج پہ نہیں جانا، وہ حج کے مسائل نہ سیکھے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس نے حج پہ جانا ہے اس کے لیے حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرمائے، مسلمانوں کے لیے حج اور عمرے کے معاملات اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اسی طرح جاری اور ساری فرما دے جیسے پہلے سے چل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کورونا جیسی بیماری اور وبا ہم سے دور فرما دے، دشمنوں کی چالیں اللہ تعالیٰ ناکام فرما دے، اور ہم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا جس نے حج پہ عمرے پہ جانا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حج کے تمام مسائل سیکھے۔ وہاں جا کر اگر غلط کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو یا اللہ جاہل تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ یہ علم کا حاصل کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں ذرا غور کیجئے کتنی عظیم حدیث ہے اور کتنی بڑی بات ہے۔ الدنیا کلھا ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ ملعون ہے۔ ملعون لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ دنیا کا سارا ساز و سامان اللہ کی رحمت سے دور ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ، سوائے اللہ کے ذکر کے اس دنیا میں جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں۔ دو چیزیں۔ تیسری، او عالمن او متعلمن، یا عالم ہے دین سیکھنے والا یا دین سکھلانے والا، یہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے۔ باقی کائنات کی ہر چیز اللہ کی رحمت سے دور۔ ذرا غور کیجئے، دنیا کا ساز و سامان اگر صرف دنیا کے لیے انسان حاصل کرتا ہے تو یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کی رحمت سے دور۔ اگر انسان اس کو اپنے دین کے لیے خرچ کرتا ہے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائے گا، وگرنہ دنیا کا سارا معاملہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون، یہ سارے کا سارا ملعون ہے، لعنتی عمل ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا عمل ہے۔ دو حدیثیں۔ تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ دو کلمے ہیں لیکن کوزے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو بند کر دیا۔ من یرد اللہ بہ خیرا،
یفقہ فی الدین۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے کیا کرتے ہیں؟ کرسی دے دیتے ہیں، صدارت مل جاتی ہے، ایم این اے ایم پی اے بن جاتا ہے، لمبردار بن جاتا ہے، ڈاکٹر اور انجینئر بن جاتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ کریم جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، یفقہ فی الدین، اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، دین میں سمجھ مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کو دین میں سمجھ نہیں ملتی، اللہ کریم نے اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جس کو دین میں سمجھ نہیں ملی وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا۔ چوتھی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں یہ حدیث جامع اور معنی ہے اور بہت زیادہ اس میں معاملات جمع کیے گئے۔ نمبر 1 اس حدیث میں آپ نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو انسان علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے وہ دنیا کے عام راستے پہ نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اسے جنت کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھلاتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، حدیث سکھلاتا ہے، دین پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ فرمایا وہ دنیا کے راستے پہ نہیں چل رہا بلکہ وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے، ہم جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں، جمپ آتے ہیں، اشارے آتے ہیں، بریکیں لگتی ہیں، گاڑیاں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان موٹر وے پہ سفر کرتا ہے تو کہتا ہے مذاق ہے، ہم نے 3 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کر لیا، کوئی اشارہ ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، کوئی جمپ نہیں ہے، کوئی ازدحام نہیں ہے، ٹریفک جام نہیں ہے، آج تو مزہ آ گیا سفر کا۔ اور یہ 2 منٹ کی بات ہے، کہیں 2 گھنٹے نہیں 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، جو دین سیکھنے اور سکھلانے کے راستے پہ چل رہا ہے وہ دنیا کے موٹر وے پہ سفر نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستے پہ چلاتی ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ۔ آسمان کے نوری فرشتے اس آدمی کے، اس بچے کے، اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں جو دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا، لوگوں ذرا غور کرنا، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ ایک عالم، دیندار انسان، سیکھنے والا، سکھلانے والا، خیر کی باتیں کرنے والا اور کروانے والا، اس کے لیے آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق، حتی الحیتان فی جوف الماء، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، وحتی النمل فی جوہرہا، سوراخوں میں اور اپنے بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ ایک بندہ نہیں، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی استثناء نہیں کیا، تمام فرشتے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے اور جتنی مخلوق زمین میں ہے سوائے جنوں کے اور انسانوں کے، ساری کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ یہ مخلوق خود بخود کرتی ہے؟ یہ ساری مخلوق، مچھلیاں ہو گئی، حیوانات ہو گئے، جاندار چیزیں جتنی بھی ہیں، آسمان کے فرشتے جتنے بھی ہیں، یہ عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، خود بخود کرتے ہیں؟ یقیناً ان کے دل میں کسی نے بات ڈالی ہے، کسی نے حکم دیا ہے ان کو کہ تم دعا کرو۔ کس نے دیا ہوگا؟ وہی مالک جو چھوٹا سا معصوم سا بچہ، جسے بولنا نہیں آتا، جسے صحیح معنوں میں رونا نہیں آتا، لیکن پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دودھ پینے کا طریقہ جو ہے وہ سکھلا دیا۔ بیٹا دودھ تو نے ایسے پینا،
وہ چیختا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے، بولتا نہیں لیکن رو کر بتلاتا ہے، اپنی خوشی اور غمی کا اظہار رو کر بتلاتا ہے۔ اسے رونے کا سلیقہ جس مالک نے سکھلایا ہے، اسی نے ساری مخلوقات کو آرڈر دیا ہے کہ میرے بندے کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، ذرا بات سننے والی ہے، کہ عالم تو نے دین کا کام سیکھا ہے، سکھلایا ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دی، جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، بات ختم ہو گئی، جاؤ میں نے تمہارے درجے بلند کر دیے، بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے یا اللہ تو دے سکتا ہے، تیرا وہ بندہ ہے، اس نے اچھا کام کیا ہے، تو نے اس کو نواز دیا، یہ ساری مخلوق کو دعا کرنے کا کیوں حکم دیا؟ یہاں پہ اہل علم نے بڑا عمدہ ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کیا ہے، کہا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، اے میرے بندے تو نے دین کا علم سیکھا تھوڑی مدت لگا کر، 5 سال 10 سال، کبھی سو گیا کبھی جاگتا رہا، 2 مہینے لگائے 4 مہینے لگائے، پھر اس دین کو تو نے آگے پہنچایا، کبھی سویا رہا، کبھی محفلوں میں چلا گیا، کبھی درس دے دیا، کبھی جمعہ پڑھا دیا، کبھی واعظ کر دیا، کبھی کسی کو سبق سکھا دیا، تھوڑا سا ٹائم، اپنی ہمت کے مطابق تو نے جو ہے وہ میرا کام کیا، میرا نام تو نے بلند کیا، دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی، دنیا میں تو نے میرا نام بلند کیا، جاؤ تو نے اپنی ہمت کے مطابق میرا نام لیا ہے، تیرا نام میں بھی اپنی ہمت کے مطابق لیتا ہوں۔ میں نے ساری مخلوق کو، آسمانوں کی ہو زمین کی ہو، اس کو حکم دے دیا ہے تیرا نام لے، اور تیرا نام لے کر تیرے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ کرے۔ حالانکہ بخشش تو اللہ نے دینی تھی، وہ خود ہی دے دیتا، لیکن ساری مخلوق کو آرڈر دیا کہ اس بندے نے میرا نام بلند کیا، تم اس کا نام جو ہے وہ بلند کرو۔ یہ علم کی فضیلت۔ اسی حدیث میں پھر آپ نے فرمایا، لوگو فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، لوگو ایک عالم، دیندار انسان، دین پڑھا ہوا انسان، اس کی فضیلت ایک تہجد پڑھنے والا، رات کو قیام کرنے والا، دن کو روزہ کر رکھنے والا، سارا دن ذکر کرنے والا، اس کے اوپر کیسے فضیلت ہے؟ جیسے 14ویں کے رات کو تمام ستاروں پہ فضیلت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کفضلی علی ادناکم، لوگوں جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی کے اوپر ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کو، ایک تہجد گزار کے اوپر ایسے ہی فضیلت۔ یہاں بھی غور کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقابلہ امت کے کسی فرد کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ امت کے نبیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے لوگوں کو صدیق ہی بنا دیں، وہ ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ساری کائنات کے لوگ نبی بن جائیں، وہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا لوگوں، جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی کے اوپر ہے، ان مقابلے کا کوئی مقابلہ ہی، اس فضیلت کا کوئی مقابلہ ہی، کوئی موازنہ ہے؟ میرا اور امت کے ایک ادنا فرد کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کہا جس طرح یہ فضیلت عظیم ہے، اسی طرح ایک عالم کی، ایک تہجد گزار کے اوپر، ایک عبادت گزار کے اوپر فضیلت۔ اور پھر فرمایا اسی حدیث میں، لوگوں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَوَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء یہ کیا ہیں؟ نبیوں کے وارث، یہ نبیوں کے وارث۔ یہاں پہ بھی نکتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے وراثت کا مقابلہ کیا، سوال کیا ابو بکر ہمیں نبی کی وراثت دیجئے۔ ابو بکر نے کہا نہیں دینے۔ یہی جھگڑا ہے نا، مسئلے پھیلتے ہیں، لوگ بہت نشر کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک ظلم کیا، حضرت فاطمہ کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا۔ نہیں، ظلم نہیں کیا، عین انصاف کیا۔
اور وہی کام کیا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. کہا لوگو ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کی اولاد، نبی کے رشتے دار وہ نبی کے وارث نہیں ہوتے. نبی کے وارث وہ ہوتے ہیں جو اس کا علم لینے والے ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبی اپنے پیچھے نہ درہم چھوڑ کر جاتا ہے نہ دینار چھوڑ کر جاتا ہے. کوئی پیسہ اور دھیلا نہیں چھوڑ کر جاتا. جتنی جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے وہ بیت المال میں جمع ہو جاتی. انما ورثوا العلم، نبی جو ہے وہ اپنے پیچھے صرف اور صرف علم کی وراثت چھوڑ کر جاتا ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے یہ علم لے لیا اس نے نبی کی جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لے لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لوگ باہر جمع تھے، انہیں کہا لوگو یہاں گپیں لگا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بھاگو مسجد میں، تمہیں معلوم نہیں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگ بھاگتے ہوئے آئے، دیکھا مسجد میں کچھ بھی نہیں، ایک طرف کلاس لگی ہوئی ہے، ایک استاد بیٹھا اور وہ پڑھا رہا ہے. کہا ابو ہریرہ کیا ہے، کہاں ہے وراثت، کہاں ہے وہ دولت جو تقسیم ہو رہی ہے؟ کہا وہ بیٹھے ہوئے، وہ جو علم پڑھا رہا ہے، علم تقسیم کر رہا ہے، یہ نبی کی وراثت ہی تقسیم کر رہا ہے. یہ وراثت ہے، یہ نبیوں کی وراثت ہے، علماء کے پاس، دیندار طبقے کے پاس. اسی لیے اہل علم نے کہا لوگوں دنیا کی دولت اور علم کی دولت اس میں بڑا فرق ہے. دنیا کی دولت اس کی آپ کو حفاظت کرنا پڑتی ہے، حفاظت نہ کرے تو لوگ چھین کر لے جاتے. پیسے ہیں سڑک پہ رکھو، تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاؤ، ہر بندے نے جا کے پاؤں رکھ لینا، یہ پیسے میرے ہی. لیکن دین کی دولت اس کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ دین کی دولت جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرتی. دنیا کی دولت کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، دین کی دولت اور علم کی دولت جو ہے یہ انسان کی حفاظت کرتی ہے. دنیا کی دولت اس کے مالک کون ہوتے ہیں؟ دنیا کے بادشاہ. بادشاہوں کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے، بڑے بڑے جتنے بھی جابر قسم کے حکمران آئے، بڑی دولت والے آئے، کبھی بھی غریب آدمی بادشاہ نہیں بنتا. شاذ و نادر تاریخ میں کوئی مثالیں ہوں گی کہ کوئی غریب آدمی بادشاہ بنا ہو، وگرنہ ہمیشہ بادشاہ وہی بنتا ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے. لیکن دین کی دولت کے وارث کون ہوتے ہیں؟ انبیاء. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولتیں نہیں دی بلکہ دین کی دولت عطا فرمائی، علم کی دولت جو ہے وہ عطا فرمائی. تیسرا فرق اہل علم نے بیان کیا، دنیا کا پیسہ اور دولت خرچ کرو تو ختم ہوتا چلا جاتا ہے، دین کی دولت خرچ کرو اتنا ہی یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. دین کی دولت اور علم کی دولت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، دنیا کی دولت جو ہے وہ خرچ کرنے سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے. چوتھا فرق بیان کیا، دنیا کی دولت انسان مر جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ قبر تک ساتھ جا سکتی ہے، قبر سے پیچھے واپس آ جاتی ہے. انسان کی چار پائی، انسان کے رشتہ دار، انسان کے نوکر چاکر زیادہ سے زیادہ کندھا دے کر قبر تک جاتے ہیں، قبر سے مال و دولت واپس آ جاتے ہیں. دین اور علم کی دولت قبر میں بھی انسان کے ساتھ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جب زیادہ صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو ایک ایک قبر میں 3 بندوں کو دفن کیا، اور آپ سوال کرتے لوگوں ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ اشارہ کیا جاتا فلاں کو، تو آپ فرماتے اس کو قبر میں پہلے اتارو، اس کو قبر میں پہلے اتارو. اس کی فضیلت ہے، یہ دنیا میں بھی قرآن زیادہ یاد رکھتا ہے تو صدر کے آگے یہی کھڑا ہوگا، صدر پیچھے کھڑا ہوگا، وزیر اعظم پیچھے کھڑا ہوگا، چیف جسٹس پیچھے کھڑا ہوگا، چیف آرمی اسٹاف پیچھے کھڑا ہوگا. یہ دین کا عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ مسلح پہ پہلے کھڑا ہوگا. اور فوت ہو گیا ہے تو قبر میں بھی آگے اس کو دفن کرو، چیف جسٹس کو بعد میں دفن کرو، دوسرے کو بعد میں دفن کرو. یہ دین کا علم ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے، حشر میں بھی جائے گا، میدان محشر میں بھی انسان کے ساتھ ہوگا، اور پل صراط میں بھی انسان کے ساتھ ہوگا. یہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. بھائیو، آج کی گفتگو کرنے کا میرا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک فرمان ہے. آپ نے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم بقبض العلماء، لوگوں دنیا سے علم علماء کے سینوں سے چھین نہیں لیا جائے گا،
ان اللہ لا یقبض العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ علم نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو چھین لیا جائے، انما یقبضہ بقبض العلماء، دین اٹھے گا علماء کے فوت ہو جانے سے، علماء کے دنیا سے چلے جانے سے۔ آپ نے دیکھا پچھلے سال ہمارے کتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث، کتنے بڑے بڑے علامہ اور فہامہ اور علم کے ماہر اور ہیرے اور جواہر اور موتی، وہ یکے بعد دیگرے جو ہے وہ دنیا سے اٹھتے چلے گئے۔ عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ، عبد الرشید ہزاروی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے عبد الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا محمد یونس بٹ رحمہ اللہ، اس طرح کے بے شمار علماء کرام یکے بعد دیگرے، قاری عبد الحفیظ صاحب، اسی مسجد کے خطیب، ان سب کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ سارے چلے گئے، یہ سارے چلے گئے، ان کی جگہ پر کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کی جگہ پوری کرنے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ جو بندہ چلا جاتا ہے، اپنی سیٹ خالی چھوڑ جاتا ہے، اس پائے کا، اس چوٹی کا عالم اور محدث اور فقیہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس طرح کا استاد اور اس طرح کا مربی ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، قیامت کا علم، قیامت کی نشانی یہی ہے کہ قیامت کے قریب علماء اٹھ جائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے تو دین کا علم ختم ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہے جاہل قسم کے لوگ جو ہیں ان کو اپنا سربراہ بنا لیں، مفتی اور پیشوا بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے، فافتوا، یہ جاہل قسم کے ملا اور جاہل قسم کے لوگ ان کو فتویٰ دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، فیس بک کی علماء، واٹس ایپ کے علماء اور نیٹ کے علماء، جاہل قسم کے، ادھر سے خبر پکڑی ادھر نشر کر دی، ادھر سے پکڑی ادھر نشر کر دی، پتہ ہی نہیں یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں، بس یہ بڑی پیاری بات ہے، اسے نشر کر دی۔ ایک دن، ایک دفعہ صحابہ کرام سفر میں تھے، ایک آدمی زخمی تھا، سردی کا موسم تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا میں غسل کر لوں؟ انہوں نے کہا ہاں، جنابت کا غسل تھا، کہا تیرے پر فرض ہے، غسل کرو۔ اس نے غسل کیا اور زخموں کی تاب نہ لا سکا اور وہ مر گیا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا، یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہوا۔ فرمایا اہلکہم اللہ، ان لوگوں کو اللہ ہلاک کر دے، ان لوگوں نے اسے مار دیا بغیر علم کے۔ انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج سوال ہے، جس مسئلے کا پتہ نہیں ہے اہل علم سے پوچھو۔ آپ نے بددعا فرمائی، ان لوگوں نے اس بندے کو مار ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، ان کو مار دے، ان کو ہلاک کر دے۔ جہالت کے ساتھ سوال، جاہل سے سوال کرنا بھی جرم ہے اور جاہل آدمی کا جواب دینا بھی جرم ہے، اس لیے جاہلوں سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے اور جاہلوں کو جواب دینا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن آج دنیا سے علماء رخصت ہو رہے ہیں اور ان کی سیٹیں پر کرنے کے لیے جاہل لوگ جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج شوال کا مہینہ ہے اور ہمارے مدارس کا تعلیمی سال شوال سے شروع ہوتا ہے۔ سارے بچے نہ صحیح، ایک ایک بچہ تو وقف کیجئے، ایک ایک بچہ تو اپنے دین کے لیے وقف کیجئے۔ یہ میرا بچہ جا کر قرآن سیکھے، یہ بچہ حدیث سیکھے، یہ دین کی فقہ سیکھے، سمجھ بوجھ حاصل کرے، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرے، پھر اپنے خاندان والوں کو وہ علم سکھائے اور پھر پوری دنیا میں اللہ کا علم جو ہے وہ نشر کرے۔ اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ عزم کرے اور کوشش کرے کہ زیادہ نہ صحیح، میرے 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 ہیں، 10 ہیں، ایک بچے کو تو میں عالم بنا، جو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور دنیا سے جہالت کو جو ہے وہ ختم کرے، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اس کی آج جو ہے وہ اشد ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے ساتھ جڑ جانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین ضروری نہیں ہے کہ بچے ہی سیکھتے ہیں، بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور سارا سیکھنا فرض بھی نہیں ہے، اور سارا تو سیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔
یہ تو بحر بے کنار ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں۔ جتنا سیکھ سکے بوڑھا آدمی، ایک آیت 2 آیتیں ترجمے کی سیکھ لے، ہر دن کا ایک ایک لفظ سیکھ لے، اس سے بھی زیادہ کم کر سکتا ہے، ایک لفظ روزانہ کا پڑھ لے، دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، علم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سعادتیں دین اور دنیا کی عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔